الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد جیسا کہ کل آنے والی رات رجب کی 27 رات ہے جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم معجزے کا اظہار ہوا کہ جس کو ساری دنیا معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے. چند باتیں یوں تو آپ کثرت سے ابو عربی پڑھ رہے ہیں اور جمعے کے موقع پر کل بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سے مقامات پر آواز وغیرہ سنیں گے. واقع معراج ہر مسلمان جانتے ہیں. چند باتیں جو معراج کی حکمت وصیحت امکان کم کی ہیں اختصار کے ساتھ میں اس مختصر سی محفل میں نشست میں 10 منٹ اختصار حاصل کرتا ہوں. سب سے پہلی بات عام طور پر یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیونکہ آج کل میڈیا یہ جو نیٹ وغیرہ کی عام ہونے کی وجہ سے جہاں فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہاں بہت سے نقصانات بھی ہو رہے ہیں. کیونکہ ہمارے نوجوان پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے. کسی کی بھی کچھ بھی سن لیتے ہیں, عقیدہ بنا لیتے ہیں, سائڈ پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آج ہی کا واقعہ ہے, ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ صاحب ہے کچھ مرضی ہے آنے کے بعد ایسی بات چلی کہ چھٹی تو نہیں ہوئی آپ کے پاس تو دعا نہیں رہتی کیونکہ اسلام میں بھی میرا تو اس لیے میں چند باتیں کروں یہ تو تفاصیل دلائل تو بہت سے ہیں لیکن موٹی موٹی باتیں جو ہمارے نوجوان کو بھی سمجھ میں آ جائے. ایک ہی اس میں شک نہیں ہے کہ بارات کے بارے میں وہ بھی بعض لوگ جو دین سے غافل ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بارات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آج بھی سنی آیا کھلے طور پر بارات کے بارے میں آپ کو نہیں مطلب جس کو آج سے کلمہ میں لے تو نصف من شعبان سے ثابت کرتے ہیں ابن ماجہ کی روایت اور بھی یعنی کتب جس میں اس کی فضیلت مشکات مسائل میں بھی آپ کو روایت ملیں گے. اور یہاں تک کہ ان روایات کی کثرت کو دیکھ کر جب یعنی اس لیے بتایا گیا کہ اسلام کو کن سے سیکھنا چاہیے صراط مستقیم کو وہ ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء صالحین. خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا 73 میں 72 گمراہ ہے ایک حق پر ہے کہ ایسے ہر زمان میں 73 بنی ہے. خود یعنی کتاب و سنت سے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. کتاب سنت سے یقیناً مقصد وہی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ کتاب سنت کو جو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں ان سے دین کو سمجھیں. اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ یہ دن صراط مستقیم سیدھا سادہ کہہ دیا جاتا کہ ہمیں سیدھی راہ چلا کتاب سنت کی راستہ چلا. یعنی کیوں نہیں کہا گیا مقصد تو کتاب سنت ہی ہے نا. کتاب سنت ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. یہ تو صراط مستقیم کا پابند تو ہر مسلمان ہے. ہر مسلمان علم رکھنے والا علم نہیں رکھنے والا سب کو چلنا ہے. تو صراط مستقیم کا جب ہر ایک شخص پابند ہے تو لہٰذا بہت نازک معاملہ ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ صراط مستقیم. صراط اگر سب کچھ مل جائے پوری دنیا مل جائے لیکن صراط مستقیم نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں. دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ. اس لیے معاملہ نازک تھا. اس لیے یہ تعلیم نہیں دی گئی ان کو کیا کہ یہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الکتاب والسنہ ہمیں کتاب و سنت کے راستے پہ چلا. مقصد تو وہی ہے. ایک بات نعوذ باللہ نہیں بولنا یار یہ کتاب و سنت کے راستے پہ چلنا مقصد وہی ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو وہ مانگو جو کتاب و سنت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں ان کے راستے پر چلنا مانگو. تو چنانچہ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام کس پہ کیا ہے؟ صراط مستقیم نازک معاملہ تھا اس لیے کتاب و سنت مقصود ہونے کے باوجود یہ فرمایا کہ ان کے راستے جو اس راستے پر چل چکے ان کے راستے پہ چلا ہے مانگو. پھر یہ تفسیر بھی ہم پر نہیں چھوڑی. ہر تفسیر تو قرآن خود کلام اللہ میں بیان نہیں کرتا. بہت سے تفاسیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً بیان کیا اس کی تفسیر صحابہ نے بیان کی. صحابہ نے بعض چیزوں کو اجمالاً بیان کیا اس کی تفسیر ائمہ نے بیان کی. لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اس لیے اس کی تفسیر بھی اللہ نے خود بیان کی. انعام یافتہ کون ہے تو اب آگے چل کے ہر ایک بولتا ہے کہ یہ میرے اپنے قائد انعام یافتہ ہے میرا اپنے مسلم انعام یافتہ. اللہ نے فرمایا میں خود اس کی تفسیر بیان کروں گا. انعام یافتہ انبیاء ہے صدیقین شہداء صالحین. قرآن کریم کی 5 باری کا ارشاد ہے کہ ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب ہر زمانے میں یہ انبیاء کے سچے عاشق سچے اطاعت کرنے والے صدیقین شہداء صالحین کا کیا طریقہ رہا
معراج کی عظمت، معراج کو منانے کا مطلب کیا ہے؟ منانا یہ ایک تعبیر ہے. منانے کا مطلب یعنی اس رات کو عبادت سے معمور کرنا، کثرت درود و سلام کے ذریعے سے، کثرت مطلب کہ عبادت کے ذریعے سے، کثرت ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی انعام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم گنہگاروں پر ہوا، اس کے شکریہ کے طور پر یہ منایا جاتا ہے. منانے کا مطلب یہ سمجھ جائیے، منانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مطلب ہے کہ جو آج کل نوجوان لیتے ہیں کہ پھر میں ہوٹل کا نہیں منانے کا مقصد، منانے کا مقصد ہے کہ اس کو عبادت الہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور صلاۃ و سلام کے ساتھ زندہ کرنے کو یعنی عام یعنی اصطلاح میں منانا قرار دیا. منانے کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج کل نوجوان سمجھ رہے. اب رہا یہ ایک دلیل کافی تھی. اب دیکھ لیے نا اتنی دلیل کافی تھی میں نہیں، اور کھلی اور واضح دلیل ہونا چاہیے. حدیث میں آنا کھلا کہ معراج کو جاگنا چاہیے، منانا چاہیے فلاں. سنیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے لازم کر دی جاتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ محبت کو چھوڑ دی جاتی ہے. یہ معاملہ محبت کا ہے، معاملہ محبت کا ہے. جس بہتر کے حضور سے محبت عشق ہوگا تو اس رات کو اور عبادت وغیرہ کے ذریعے سے زندہ کرنے کی کوشش کرے. یہ محبت پہ چھوڑ دیا گیا. کیوں کہ ہر چیز اللہ اس کے رسول کے فرمان ہی پر صحابہ نے نہیں کیا. عشق و محبت کے معاملے خود کیے. عشق و محبت کے بہت سے معاملے قرآن نے حکم نہیں دیا ایسا کرو، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا ایسا کرو. بخاری شریف کی روایت شاہد ہے. کوئی بھی بولتے کہ بھائی نہیں یہ حدیث ضعیف فلاں، چلو ٹھیک ہے کہ بخاری شریف کی حدیث لے لیجیے. بخاری شریف میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تو پانی کا قطرہ نیچے گرنا نہ پاتا، کسی نہ کسی عاشق کے ہاتھ میں پڑتا تو لے کر کیا کرتے اپنے جسم پر مل لیتے. پانی کا خطرہ یہاں تک کہ کلی کا پانی اور ناک جس سے ذریعے سے صاف کرتے وہ پانی کا بھی خطرہ نیچے گرنے نہیں پاتا. اور مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام جھپٹ پڑتے، ایسے جھپٹ پڑتے کسی کو پانی نہیں ملا تو دوسرے صحابی کے ہاتھوں کی تری کو لے کر مل لیتا. کس قرآن کی آیت میں آیا میرے حبیب وضو کرے تو تم میں پانی کو مل لینا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر صفت اعلیٰ، آوازوں میں آپ سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ، آپ تو سید المتواضعین ہیں. آپ حکم دے سکتے اے میرے صحابہ جب میں وضو کروں تو میرے پانی کو لے کے جسم پہ مل لینا. حضور حکم دے سکتے کہ جب میں کلی کروں تو میرا پانی لے کر مل لینا، میں جب ناک صاف کروں تو میرا مل لینا. اللہ کے حبیب نے یہ پلٹ کر نہیں پوچھا اے صحابہ نہ میں نے حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم نہیں، تم کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ محبت کا تقاضا ہے. تو معراج کیوں منا رہے ہیں؟ محبت کا تقاضا ہے. ایک صحابیہ کے گھر گئے، ممکن ہے ام کبشہ یا حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ، ان کو مشکیدہ تھا. اس زمانے میں بڑے بڑے بہت کم ہوا کرتے تھے مشکیدے، وہ یعنی چپڑے کی تھیلی، اسکن بیاگ جس کو کہتے ہیں. تو اب یہ سب تکلفات وغیرہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے. اب وہاں کی بہت زندگی سادی تھی. اب یہ گلاس ہوئے تو پانی پئیں گے ضروری نہیں تھا. تو مشکیزے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سب حضرت ام کبشہ جو صحابیہ تھے ان کے مشکیزے سے منہ لگا کر آپ نے پانی پی لیا. اور اس کے بعد حضرت ام کبشہ نے مشکیزے کے منہ کو کاٹ کر رکھ لیا. کون سی روایت میں آیا کہ مشکیزہ اگر اللہ کے حبیب پیے تو کاٹ کر رکھ لینا؟ کس کو محبت؟ اب خود حضرت امام بخاری کا عمل پوچھیں گے. امام بخاری کیا کرتے تھے؟ بھائی امام بخاری بول رہے نا، پڑھ لو آپ. جب بھی کوئی حدیث لکھنا ہے تو کیا کرتے تھے؟ حدیث لکھنا ہے تو آپ غسل کرتے، وضو بھی کرتے. تو بڑی بات ہے کہ حدیث کو چلو آپ وضو ہی کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے پھر حدیث لکھتے. کس صحابی نے کیا؟ بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ تو حضور خود فرما رہے ہیں تو اب حضور کے مطلب سچے عاشق صحابہ کرنا نا. صحابہ کے طریقے ہر ایک چیز عشق و محبت کے طریقہ الگ ہوتے ہیں. کسی صحابی سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی کا درس دو تو ہر وقت حدیث بیان کرنے سے پہلے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو پھر درس دو. یہ ہے کہ حدیث لکھو. ہر ایک چیز کی محبت کا طریقے ہے. حضرت امام مالک کے تو آپ جانتے ہیں کہ کیسی محبت کا طریقہ تھا. یہاں تک کہ مدینہ نہیں چھوڑے، اگر ضرورت محسوس ہوتی تو مدینے کے باہر نکل جاتے. کیوں؟ یعنی اور بغیر چپل کے پھرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی نقش قدم پر میرا پاؤں نہ پڑ جائے. اور جب جاتے تو آہستہ جاتے کہ موت آئے تو مدینے میں آئے تو بھاگتے ہوئے آتے. آخر کس صحابی کا عمل تھا یہ؟ عشق محبت کے ساتھ، سب عشق محبت کے ساتھ. ہاں بولیں گے آگے چل کے بولیں گے عشق محبت جو چاہے کر لے سکتے، ایسا نہیں ہے. پھر کیا قانون ہے؟ اس کا قانون ہے. قانون یہ ہے کہ اللہ اس کا رسول جس طریقے سے منع کیا وہ ناجائز، باقی سب جائز. یہ یاد رکھیے
کیا کچھ طریقے ناجائز وہ قرار دی گئے کہ بعض صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم نے فارس میں دیکھا کہ وہاں کے بادشاہ کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہم نے کیوں پر آپ کو سجدہ کرے؟ اللہ کے بھی فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے، بلکہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو نبی کا مقام آپ نے یہ نہیں فرمایا، میں اشارہ فرمایا، نبی کا مقام تو اعلیٰ و عرفہ ہے، بلکہ ہر بیوی کو حکم دیتا ہے کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اب کیا مطلب جائز کی فہرست نہیں بیان کی گئی؟ عشق نبی میں یہ جائز، یعنی جائز کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، عشق کے نئے نئے انداز ہوا کرتے ہیں، ناجائز کے طریقے بتائے گئے، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے دلیل یہ سوال ہی غلط ہے، یہ کہاں جائز ہے؟ معراج منانا کہاں جائز ہے؟ اجتماعی درود و سلام پڑھنا کہاں جائز ہے؟ کھڑے کے سلام پڑھنا کہاں جائز ہے؟ یہ پوچھو کہ ناجائز کہاں ہے۔ سوال یہ کرو، سوال کی بنیادی یہ پوچھو کہ ناجائز کہاں ہے۔ جائز کی دلیل نہیں پوچھی جاتی کہ ناجائز کی دلیل پوچھی جاتی۔ اب رہا ہے کہ نہیں بھائی معراج ہو گئی نا، آپ کیوں منا رہے؟ قرآن بار بار اتر رہا، رمضان اتر رہا، قرآن ایک مرتبہ اتر گیا ختم، لیکن اس کی برکت ہمیشہ کے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000، کہ جس مہینے میں جس رات میں جو وہ قرآن اترا آج تک اس کی برکتیں ہیں۔ قربانی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام ہر سال قربانی کر رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں کر رہے، اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ کے محبوب بندے پر مقرب بندے پر جو انعام ہو جاتا ہے اس کی برکتیں قیامت تک باقی رہتی، اس کی برکتیں قیامت تک رہتی ہے، کہ اگر اس دن یعنی مطلب ہے کہ اس کے علاوہ یعنی مطلب اس دنوں میں اگر لاکھوں روپے بھی خیرات کر لو تو اللہ کے پاس وہ قبول نہیں، مطلب وہ تو خیرات تو قبول ہو جائے گی لیکن قربانی کا درجہ حاصل نہیں کریں گے جو اللہ کے حبیب نے کیا، اللہ کے خلیل نے کیا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں، عاشورہ اس کا روزہ سنت مستحب ہے، کہ کیا عاشورہ ہمیشہ جو واقعات ہوئے تھے وہ ہو چکے انبیاء کرام کے ساتھ، لیکن اس کی برکتیں باقی ہے۔ معراج ایک مرتبہ ہو گئی، اس کی برکتیں قیامت تک باقی ہیں۔ اسی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے ہیں، درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کے ذکر پاک کا اہتمام کرتے ہیں، جلسے وغیرہ جو اہتمام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرب ہمیں ملے۔ اب رہا یہ کہ معراج کیوں ہوئی، تو اب انبیاء کرام جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے، کہ اب انبیاء کرام اب وہ تو بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، دو حکمتیں کیونکہ مختصر سی نشست سے میں زیادہ نہیں بیان کروں گا، ایک دو باتیں بیان کروں گا، کہ وہ یہ کہ اب مثلاً کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات و صفات یقین، انبیاء سے بڑھ کر کسی کا ایقان نہیں، انبیاء سے بڑھ کر کسی کا ایمان اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ پوچھیں گے ادب کے ساتھ عالم خیال میں، حقیقت میں تو نہیں پوچھ سکتے، اے سیدنا آدم علیہ السلام آپ تو وہیں پیدا ہوئے عالم خص میں، اللہ کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کو دیکھے، آپ جنت میں رہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ سیدنا ابراہیم السلام سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو دیکھے، میں کہ اللہ کا یقین ایسا یقین کہ جس میں معمولی سے شک چبا نہیں دیکھا نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی یہ فرمایا، ہاں تمنا کیا تھا پر میں موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، ایک تجلی ڈالوں گا، ایک تجلی ڈالوں گا، اگر اس کو تم دیکھ سکے تو تم مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کون سے نبی کس کو خواہش نہیں رہیں گی، لیکن سب کی خواہش دل میں رہی، انہوں نے اظہار کر دیا، یہی فرق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمنا نہیں رہیں گی اللہ کو دیکھنے کی، حضرت سیدنا ارے ہر عاشق کو اپنے محبوب کو دیکھنے کی تمنا ہوگی، تو کون سے نبی ہے جن کو اللہ کی دیکھنے کی تمنا نہ ہو؟ مسئلہ کیا ہو گیا کہ مسئلہ اظہار کا ہو گیا۔ اظہار کس نے کیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا شرف ملا؟ کلام۔ جب بات کریں گے تو بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ دیکھنے کی طرف، جس سے گفتگو کی ابتدا ہو جاتی ہے دیکھنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، دیکھنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ کلام کیا، اے اللہ کلام سے تو مشرف فرمایا دیکھ بھی لوں گا تجھے، مجھے ربی ارینی انظر الیک، میں پاری کیا ہے، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ میں نے کہا قال لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو قال ولکن انظر الی الجبل، نویں پاری کیا تھی کہ تم یہ پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر مستقر رہے گا ٹک گیا تو تم دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کیا، فلما تجلی رب الجبل، جب آپ کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ کیا ہو گیا کہ فلم جعلہ موسیٰ
فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اور پہاڑ کو چکنا چور کر دی تجلی نے، اور خر موسیٰ صیقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے آ گئے، نیچے گر پڑے کیونکہ اچھا انداز نہیں رہتا، نیچے آ گئے. لفظی معنی تو وہ ہے، وہ کیوں کہ وہ تاب، تجلی مطلب اللہ کو دیکھے. تجلی سمجھنے کے لیے ایک مثال بتاتا ہوں. کیا مثال کے طور پر اب یہ مطلب ہے کہ آپ یہ دیوان خانے بیٹھے، سورج کی روشنی چمک، وہ تجلی ہے. سورج ہے کیا وہ؟ سورج نہیں، سورج کی روشنی اچھا چمک رہی ہے ایسا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نور پاک کو، روایت میں آتا ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے ڈالا. سوئی کے ناکے میں کتنی ہوتی روشنی؟ تو پہاڑ چکنا چور ہو گیا، جل گیا پورا پہاڑ جل گیا. تو ہر ایک کی خواہش رہے گی، تو جب سب کی خواہش رہے گی تو جو حبیب خدا ہوگا اس کی خواہش تو سب سے بڑھ کر ہوگی. اس کی خواہش تو سب سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ حبیب ہے. حبیب تو چاہے گا محبوب کو دیکھنا، حبیب تو چاہے گا محبوب کو دیکھنا. ہر ایک کو یعنی ان کی تمنا پر پورا کیا جاتا. حبیب وہ ہے کہ بغیر تمنا کے ان کی خواہش کو پورا کیا جاتا. حبیب وہ ہے کہ جو بغیر یعنی تمنا کے، بغیر اظہار کے، بغیر تمنا تو رہتی ہے بغیر اظہار کے. یہاں تک کہ ایک موقع پر یعنی آپ کی خواہش کے مطابق نہیں اتر گئی. صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل السلام، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیاری بات کہی، بساری ربو کا فی ہوا. آپ کی خواہش کے پورے کرنے میں آپ کا رب بہت جلدی کرتا ہے. آپ کی خواہش کے پورے کرنے میں آپ کا رب بہت جلدی کرتا ہے. کہ اب یقیناً سب وہاں تو تمنا پہ تمنا ہو رہی ہے کہ اپنا جلوہ دکھا دے. یہاں کسی قسم کا اظہار نہیں کیا گیا، تمنا تو ہے، اظہار نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل السلام کو بھیج کر، میکائیل السلام فرشتوں کی جماعت کو بھیج کر اللہ نے خود دعوت دی، اے حبیب تم ہماری بارگاہ میں چلے آؤ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے طرف نمبر کرتے رکھیے کہ پوری یعنی یہ آیت کریمہ اتری کہ جس میں یعنی یہ مسجد حرام مسجد اقصی، کیونکہ یہ کون سی یہ معراج، دلیل معراج ہے. جب یعنی یہ سمجھ جائیں گے تو آئے کا سمجھنا آسان ہوگا. کیونکہ اہل مکہ اور عرب جب کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا محال امپاسبل سمجھتے تھے، جہاں جانے کے لیے مہینے سے زیادہ عرصہ یعنی سواری پہ ہو جائے. تو جب یہ سمجھ جائیں گے تو وہاں کی معراج سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس لیے دلیل معراج کی طرف وضاحت کے ساتھ کہا. اور سورہ نجم میں تو سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر ہے. بخاری شریف اور کتب حدیث میں تفصیل ہے. تو یعنی یہ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو عظیم جو کمال عطا فرمایا کسی نبی کو نہیں ملا. میں کہہ رہا تھا ہر ایک نبی سے جب عالم قیامت میں پوچھا گیا آپ نے رب کو دیکھا ہے، یہی جواب آیا کہ یقین کمال یقین ہمیں حاصل ہے، رب کی ذات و صفات پر کمال یقین حاصل ہے. پورے انبیاء کی جماعت میں ایک تو ہونا چاہیے جو رب کو دیکھے. کیوں؟ گواہی پوری کیسے ہوتی ہے؟ گواہی کیا دیتے ہیں ہم؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہر ایک نے گواہی دی نا، انبیاء نے گواہی دی، اولیاء نے گواہی دی، یعنی اہل ایمان نے گواہی دی اور دے رہے ہیں. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی. I bear witness that there is no God but Allah. گواہی کے لیے کیا شرط ہے؟ دیکھنا، یا جو دیکھا ہے اس سے سننا. گواہی کا دو طریقہ ہے. گواہی کے دو طریقے ہیں کہ کسی معتبر کی گواہی پر گواہی دینا. میں نے تو نہیں دیکھا ہے کہ ان کی گواہی معتبر جو انہوں نے پورے واقعے کو دیکھا ہے، یہ کتنا ہونا کم از کم. یا تو خود دیکھنا کہ جو دیکھا ہے اس کے دیکھنے پر گواہی دینا. تو اللہ نے چاہا کہ سارے انبیاء کی جماعت میں ایک ایسا ہو کہ جس کی گواہی پر سب کی گواہی معتبر. سب کی گواہی معتبر کیسی ہو سکتی ہے؟ مثال ایک کی گواہی سب کی گواہی معتبر ہو سکتی. بات پہ چلے آئے اس کے صاحب کے پاس چاند ہو گیا دیکھے نہیں معلوم ہوا ایسا. سنی ایک اور ایک دو آئے اور آتے چلے آ رہے اس کے ساتھ قلم ہی نہیں اڑتا کہ چاند ہو گیا دیکھے سنے آخری میں ایک شخص آیا چاند دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، گواہی دیتے ہیں. اب قلم اٹھتا ہے
کیا مطلب وہ سب جھوٹے نہیں ہیں وہ، لیکن یہ ان کی گواہی پر ان کی گواہی معتبر ہو گئی، جتنے آنے والے تھے ان کی گواہی پر معتبر ہو گئی، سب کی گواہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر معتبر ہو گئی، اور یہاں تک کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ تم شاہد ہیں، گواہ، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنایا، بشارت دینے والا بنایا، ڈرانے والا بنایا۔ کیا مطلب؟ شاہد کس کے؟ رب کے، کئی معنی ہے اس کے، شاہد کس کے؟ رب کے وحدانیت کے شاہد، رب کے ذات و صفات کے شاہد، رب کی وحدانیت کے شاہد، سب کا ایمان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دیا گیا کہ آپ نے وحدت کو دیکھا، وحدانیت کو دیکھا۔ اب یہی نہیں، مبشر، سب نے بشارت دی سوائے چند نبی کے، جیسے آدم علیہ السلام، سب نے بشارت دی جنت کو مان کر، دوزخ کے عذاب سے کو مان کر، لیکن جان کر، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبشر جنت کو دیکھ کر، دیکھیے کہ گواہی اور زیادہ معتبر ہوتی ہے، اور دوزخ کے عذاب کو دیکھ کر، اس لیے بتایا گیا معراج میں جنت میں یہ انعامات مل رہے ہیں آپ کی امت کو، دوزخ میں یہ ہو رہے ہیں۔ اب یعنی مطلب دیکھ کر گواہی دینا، اس گواہی کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے، جنت میں یہ نعمتیں، دیکھ کر ڈرانا، اس کا ڈرانے کا انداز بہت اعلیٰ و رفیع ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں یہ گناہ پہ یہ سزا ہے، یہ گناہ پہ یہ سزا ہے، جو یعنی مرنے کے بعد قیامت میں جو فیصلہ ہونے کے بعد جہنمیوں کو جو سزا دی جائیں گے، مختلف قسم کے عذاب بتائے گئے کہ ایسے مطلب سود خوار کا یہ عذاب ہے، یعنی مطلب جو چغل خور کا یہ عذاب ہے، جو یعنی مطلب ہے کہ جو بد عمل کا یہ عذاب ہے، زانیوں کا یہ عذاب ہے، وہ سارے کے سارے عذاب کے کیفیتیں بتائی گئی۔ تو یہ اس طرح بے شمار حکمتیں ہیں۔ پھر اس میں ایک عظیم معنی جو ہمیں انعام ملا وہ یہ کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ وہ ہے نماز، جو دین ایک اللہ کے رسول کا ایک عظیم ذریعہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج، نماز مومنین کی معراج ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی اور روحانی عروج ملا، اس نماز کی برکت سے سچے جو اللہ اس کے رسول کے چاہنے والوں کو روحانی عروج ملتا ہے، روحانی عروج ملتا ہے، اور روحانی تجلیات کا انہیں مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ بس کہ جو آنے والی رات اللہ کی رات ہے، جہاں تک ہو سکے عبادت کے ذریعے، درود و سلام کے ذریعے سے اسے آباد کرنا چاہیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم